बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 20 नवंबर, अब से 2 दिन बाद 23 नवंबर को डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का जो हल्का है N185, वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग होने जा रही है। हम बहुत दिनों से मुख्तलिफ जो है ना व्लॉग कर रहे हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर, जो पोलिटिकल डेवलपमेंट थी उसके ऊपर, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के ऊपर। उस पर हम लोगों के जो है ना कोशिश की हमने, जितने उम्मीदवार थे मैदान में, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो आप तक लेकर आएँ, ताकि आपकी जिससे भी एफिलिएशन है या आप को जो भी पसंद है आप उनके मुतालिक जान सकें। हमने उन उम्मीदवारों का तारुफ भी कराया। तो आज का प्रोग्राम बहुत सारी मालूमात के साथ है। सबसे पहले तो फिर वही मैं शुरू करूँगा, पता नहीं क्यों मैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जो नौजवान जो उम्मीदवार हैं सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी, उनका जिक्र सबसे पहले करता हूं। तो सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी एक पढ़ा लिखा नौजवान, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से इंतखाबी निशान रेलवे इंजन, एक पूरी मेहनत के साथ अपनी पहली दफ़ा वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ उनकी जो है ना चीज़ों के सामने पहली दफ़ा हो रहा होगा। नौजवानों के साथ वो राब्ते में है, एक बड़ी टीम उनके साथ है। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपना इलेक्शन में जो स्कोर है वो बहुत अच्छा करेंगे। उम्मीद है अपने इलेक्शन पर वो मेहनत करेंगे। ये इलेक्शन मुसलसल मेहनत का काम है, लोगों के साथ राब्ता, मेल मुलाकात, कन्विंस करना, उनको ज़हनी तौर पर तैयार करना कि वो आपको वोट देने पर आमादा हों। तो सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी अपनी इंतखाबी मुहिम के साथ गुज़श्ता रोज़ आज़ाद उम्मीदवार मुरीसन जरवार ने एक अपनी रैली निकाली शहर के अंदर। वो शहर की मारूफ शाहराहों से गुजरे अपनी रैली के साथ। उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की कि मेरे साथ दोस्तों का एक जमे गफीर है जो मेरी सपोर्ट कर रहा है। उसकी एक अच्छी रैली थी। वो वीडियो आप देख सकते हैं कि उस पर वो लोगों के साथ जो है ना हैंड वेव कर रहे हैं, और उस पर काफी सारे लोगों ने उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। तो मुरीसन जरवार भी अपनी भरपूर एक इंतखाबी मुहिम जो है ना वो चला रहे हैं। बात करें अगर गुज़श्ता रोज के पीपल पार्टी का प्रोग्राम, वो वडानी जो है ना बिरादरी की तरफ से था। एक अच्छा प्रोग्राम था, एक अच्छी गैदरिंग थी, एक नुमाइंदा कह सकते हैं उस कौम का एक नुमाइंदा इजलास या एक प्रोग्राम जिसमें एक बड़ी तादाद के लोगों ने शिरकत की। वो तवक्को भी की जा रही थी कि जो वडानी कौम है उनका ये प्रोग्राम अच्छा होगा। तो वो हस्बे तवक्को अच्छा हुआ। उस पर पीपल्स पार्टी के कायदीन और उम्मीदवार सरदार दोस्त उमर खान खोसा ने खिताब किया। गुज़श्ता रोज कादरिया दरबार चौक के ऊपर मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था लोगों की गैदरिंग के हिसाब से, अपनी मैनेजमेंट और जो है ना, और फिर शहर के वक्त में इतना बड़ा प्रोग्राम करना यकीनन एक मुश्किल जो है ना एक टास्क होता है। बहरहाल वो अच्छा निभाया मेज़बान ने, शेख राशिद ने, और वो भी एक अच्छा प्रोग्राम था। तो पीपल पार्टी, नून लीग, PNP और मुरीसन जरवार, JUI की भी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वो किसी बड़े स्केल के ऊपर नहीं आ पा रही। यूँ कह लें कि कोई बहुत बड़ी कॉर्नर मीटिंग नहीं हुई अभी तक, लेकिन उनकी कैंपेन अपने हिसाब से जारी है और वो लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। अहम चीज़ जो थी वो थी आज 2 चीज़ें जो आपको बताने वाली थी। हाँ, इस वक्त एक मुस्लिम लीग नून का आज 20 नवंबर को आप वीडियो देख सकते हैं कि कोटछुट्टा शहर के अंदर उनका आखिरी मरकजी जलसा हो रहा है। और कल 21 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और ये मुस्लिम लीग नून भी सदर बाजार और घंटा घर में अपने इख्तितामी प्रोग्राम करेंगे। तो कोटछुट्टा शहर के अंदर आज मुस्लिम लीग नून का ये इख्तितामी प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम, शायद मेरे ख्याल यही होगा पीपल पार्टी की तरफ से। मुझे अभी तक इतलात नहीं है कि उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम है वहां पर। तो एक बड़ा प्रोग्राम कोटछुट्टा में मुस्लिम लीग नून का पावर शो। जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख उस्मान फारूक, उनसे मेरी पहले भी बात हुई थी। मैंने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था कि उनकी पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ था कि वो नशीद थे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं और वो सीटें खाली हुई हैं, उन नशीदों के ऊपर जमात इस्लामी बाइकाट करेगी और वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो आज उनका एक वीडियो बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने अपने उस जो है ना पार्टी के जो मौक़िफ़ था उसको बयान किया। तो जरा वीडियो बयान आप रहीम। डेरा गाजी खान में NA 185 पर आजकल ज़िमनी इंतखाब का एक ढोंग रचाया जा रहा है और ये इलेक्शन गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था
اور فارم 45 کے مطابق جیتنے والوں کو اور فارم 47 کے ذریعے سے انہیں ہرا کر زبردستی لوگوں کو مسلط کرنے کے بعد جو اسمبلیاں وجود میں آئی تھیں اس کے کڑوے کسیلے پھل پوری قوم چکھ رہی ہے اور ملک مسلسل گرداب اور بحران کی زد میں ہے۔ اس موقع پر 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر جہاں جہاں یہ ضمنی الیکشن کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی مرکزی سیاسی کونسل اور ٹیم سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا اور یہی اعلان کیا تھا کہ ہم اس ہونے والے انتخابی ڈھونگ میں احتجاجاً حصہ نہیں لیں گے۔ اسی حوالے سے ڈیرہ غازی خان کے NA 185 پر جو انتخابی ڈھونگ اس وقت ہو رہا ہے، ہم اپنے امیر کے فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس انتخابی ڈھونگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور احتجاجاً ان انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ شیخ عثمان فاروق، جماعت اسلامی کے ایک سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ ہوئی کہ بہت دنوں کے بعد، کافی مدت کے بعد، اس حلقے سے منتخب ہونے والی MNA جو بعد میں عدالت کی طرف سے نااہل ہوئی، محترمہ زرتاج گل وزیر، ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی اور اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے پارٹی ورکر کو جو ہے نا خطاب کیا، عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ محترمہ زرتاج گل وزیر کا یہ بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام سے اس وقت مخاطب ہوں۔ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی دھی رانی کہا، میرے سر پہ عزت کی چادر رکھی اور ظلم اور جبر کے باوجود آپ لوگوں نے ہر دفعہ میرا ساتھ دیا اور میں نے بھی وفا نبھائی۔ میں نے عمران خان کے نام پہ آپ سے ووٹ لیا، میں نے عمران خان سے غداری نہیں کی۔ خاتون ہونے کے ناطے کے باوجود، بہت مشکلات ہونے کے باوجود، میں آج بھی دربدر ہوں، لیکن میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب بڑے بڑے وڈیرے، جاگیردار، سردار، الیکٹیبلز، ایون کے ڈیرہ غازی خان میں جب سارے سردار پگڑی والے خان صاحب کو چھوڑ کے بھاگ گئے، میں نے خان صاحب کی پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپا۔ میں نے خان صاحب کے ساتھ وفا کیا اور وفا نبھائی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تاریخ منافقوں کو، غداروں کو، کمزوروں کو، بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی، وفاداروں کو اور جداروں کو یاد رکھتی ہے۔ اور مجھے فخر ہے اس بات کے کہ میں عمران خان کی ساتھی ہوں۔ 40 سال کے مجھے فیصل آباد کے بوگس کیس میں، جب میں فیصل آباد میں موجود بھی نہیں تھی، مجھے 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں سزا دی گئی۔ یہ سیٹ ڈیرہ غازی خان کے NA 185 آپ کی امانت ہے، عمران خان کی امانت ہے۔ یہ مجھ سے چھینی گئی زبردستی، آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے۔ میں نے تو وفا نبھائی ہے۔ اگر میں چاہتی خدا نخواستہ تو یہ سیٹ میرے سے نہ جاتی، میں جھک سکتی تھی، پر میں نہیں جھکی۔ میں نے نہیں اپنے ضمیر کا سودا کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے میں حق پہ عمران خان کے ساتھ، سچے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اس وقت بھی میں دربدر ہوں، اس وقت بھی میں اتنی مشکل میں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ NA 185 پہ خان صاحب کا حکم ہے کہ ضمنی الیکشن میں بائیکاٹ کرنا ہے، تو میں ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے NA 185 پہ 23 نومبر کو اس جھوٹے فراڈ الیکشن کا حصہ نہیں بننا۔ اگر آپ اس فراڈ الیکشن کا حصہ بنیں گے تو آپ ان کے قانونی حیثیت دے دیں گے ان کے فراڈ الیکشن کو، اور ان کی حیثیت آپ دیکھیں کہ 3 مہینے ہو گئے مجھ سے زبردستی انہوں نے سیٹ چھینی ہے۔ ابھی تک یہ اپنے ڈھنگ کا ایک ورکر یا اپنا ایک جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکے۔ دونوں سردار صاحبان، ایک پیپلز پارٹی کو کل جو ہے وہ سنگت پہ گانے بجانے پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ حیثیت ہے ان کے جیالوں کی، ہے ہی نہیں، ان کے ورکر ہی نہیں ہے۔ اور جو PMLN کے سردار صاحبان ہیں، انہوں نے کل چڑیا گھر بنا کے آج کاغذی شیر جو ہے وہ منگوایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت، ریجیکٹ کر چکے ہیں آپ ان کو دوبارہ 23 نومبر کو ریجیکٹ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، خان صاحب نے حکم دیا تو خان صاحب کے حکم کے ساتھ ہم دیں گے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ 9 مئی کی بوگس، اس میں جو میرے وفادار لوگ ہیں، جب ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی، ہم ان پہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو آپ سب نے بائیکاٹ کرنا ہے، ڈیرہ غازی خان کے لوگ۔ اور میرا ویسے بھی سوال ہے، میرا دونوں سردار صاحبان سے سوال ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اور PMLN کے ڈیرہ غازی خان کے کھوسا اور لواری سردار، جو میری سیٹ پہ مال غنیمت اس وقت فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ایک فراڈ الیکشن، کہ آپ لوگوں نے ابھی تک، آپ کی کارنر میٹنگ ہوتی ہے مشکل سے، زبردستی آپ جا کے لوگوں کے ساتھ ویڈیو اور تصویریں بنواتے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب نے کبھی بلاول کے نام پہ اور زرداری کے نام پہ ووٹ مانگو۔ شرم آتی ہے آپ کو ان کے نام پہ ووٹ مانگتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ان کو ووٹ نہیں دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ضمیر فروش ہے، جس طرح زرداری نے لوگوں کے رجیم چینج میں ضمیر فروشی کی ہے۔ اور میرا لغاری سردار سے میرا وہ ہے سوال ہے PMLN کے، کہ آپ نے اس پورے الیکشن میں ابھی تک اپنی کسی کارنر میٹنگ میں مریم نواز کے نام پہ اور شہباز شریف، نواز شریف کے نام پہ آپ نے تو ووٹ نہیں مانگا۔ آپ کو بھی شرم آتی ہے اپنے لیڈران کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ دونوں کے لیڈران ہار چکے ہیں، جنگ یہ ہار چکے ہیں، عمران خان جیت چکا ہے۔ تو میں ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام سے کہتی ہوں
کہ ان کے فراڈ میں مت آئے. یہ وہی ہے نا جنہوں نے آپ کے لیڈر عمران خان کا گریبان کھینچا، عزت دار لیڈر، امت مسلمہ کا سب سے بڑے لیڈر. ہمیں خان صاحب کی بہنوں کو اور پی ٹی آئی کی خواتین کو جنہوں نے ننگے سر ننگے پیر گھسیٹا ظلم اور جبر کے ذریعے، آپ نے کبھی بھی ان کے الیکشن فراڈ کا حصہ نہیں بنا. ویسے بھی یہ دونوں سردار صاحبان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ دونوں پارٹیاں ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں. انہوں نے آپس میں مکمکا کر لیا. اتنے غیرت مانتے تو میری لوٹ مار کی سیٹ پہ جو ہے نا اس وقت مجھے میدان سے زبردستی ڈسکوالیفائی کر کے الیکشن ہی نہ لڑتے، تب میں مانتے کہ یہ واقعی کوئی سیاسی لیڈر ہے. کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے آپ، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی. تو میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام، آپ نے صرف 23 نومبر کو تماشا دیکھنا ہے. ان کے خالی پولنگ سٹیشن کا آپ نے تماشا دیکھنا ہے کہ ان کا ٹوٹل ووٹ جو ہے اور ان کے ٹوٹل کارکردگی 3% بھی نہیں ہے مل ملا کے. بہت شکریہ. L185 ضمن الیکشن پہ بائیکاٹ. آپ کی بہن اور ڈیرہ غازی خان کی دھی رانی اور عمران خان کی ٹائگر زرتاج گل. عمران خان زندہ باد، پاکستان جی زندہ باد. محترمہ زرتاج گل وزیر جو اپنی خالی ہونے والی نشست کو وہ کہہ رہی تھی کہ بطور مال غنیمت یہ لوگ مجھ سے جو ہے نا یہ چھیننا چاہ رہے ہیں، میں در بدر ہوں، مشکلات کا شکار ہوں. انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے خود ہزاروں سے کہا کہ آپ اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول کی فوٹو کیوں نہیں لگا رہے، آپ ان کے نام کے اوپر ووٹ کیوں نہیں مانگتے. انہوں نے طنزی انداز میں ہنس کر کہا کہ شاید آپ کو ان کے نام کے اوپر ووٹ نہیں ملتا. انہوں نے نون لیگ کے امیدواروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ اپنے پروجیکٹ کے اوپر نواز شریف کی تصویر کیوں نہیں لگاتے یا مریم نواز کی تصویر کیوں نہیں لگاتے اور ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے. انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو ہدایت کی کہ کسی بھی کنڈیشن کے اوپر ہم اس الیکشن پروسیس کا، اس ڈھونگ کا اور اس جیلی الیکشن کا ہم جو ہے نا ان کا کہنا یہ تھا کہ حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے. تو لہذا عمران خان کا فیصلہ حتمی اور آخری ہے اور اس میں ہم لوگ اس کے اندر جو ہے نا پارٹیسپیٹ نہیں کرنے جا رہے. تو یہ تھی محترمہ زرتاج گل وزیر جن کا بائیکاٹ کا اعلان تھا. شیخ عثمان فاروق جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل، ان کے بائیکاٹ کا اعلان تھا. اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کل 21 تاریخ کو جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ہے نا آخری جلسے ہونے جا رہے ہیں، بڑے مرکزی اجتماعات ہونے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنی پاور شو کریں گے. تو انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ